ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. زید عامر صاحب, آپ ابھی عمران خان صاحب سے جو بات ہوئی اور انہوں نے ڈگنیٹی کی بات کی اور آپ بھی وہ ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں, اور اقبال بھی اس میسج کو, میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس میسج کو سمجھتے ہیں لیکن میس اسکیل پہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. بیسکلی واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آج کے دور میں جو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, ناراض ہیں, غصے میں ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وی مسلمز فیل ہیوملیٹڈ, انسلٹڈ. مغرب ہمیں 200 سال سے روندا جا رہا ہے, اس میں کوئی مورالیٹی نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی شرافت نہیں ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت اور آزادی کے نام پہ کروڑوں قتل کرتا ہے. وہ ہماری دولت لوٹ کے کھا گئے, تباہ برباد کر دیا قوموں کو. سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کے نظام پہ IMF, ورلڈ بینک کی رجیمز کے تحت نسلیں انسانوں کی, قوموں کی تباہ کر دی. And still they have the audacity and the face to walk up to us and say کہ جی ہمارا جمہوری نظام, ہماری ڈیموکریسی, ہمارا کیپٹلسٹ سسٹم تم اپنے اوپر مسلط کر لو اور ہمیں جو شرائط ہم دیں گے ان شرائط پہ تم روٹی کھاؤ گے. تو جو غیرت مند انسان ہے نا, he feels humiliated, insulted. No, I will not accept you. And then he looks around. اس کو اگر کوئی ایگزٹ نہیں ملتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ملتی ہے, کوئی ویژن نہیں ملتا ہے, کوئی سوچ نہیں ملتی ہے, تو وہ خود کش حملے کرنے پہ آ جاتا ہے. which is also half baked. اور وہ اس کے بعد وہ دہشت گردی پہ آ جاتا ہے. دیکھیے, بفور یو ون ان دا بیٹل گراؤنڈ یو ہیو ٹو ون دی آرگومنٹ فرسٹ. آپ پہلے دلیل سے جیتتے ہو, پیغام اور آئیڈیالوجی آپ کی زیادہ طاقتور ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو. جب اسلام کی آئیڈیالوجی نکلی تھی تو اٹ واز مور پاورفل آئیڈیالوجی دین دی پرشین آئیڈیالوجی اینڈ دا رومن آئیڈیالوجی. اینڈ اونلی آفٹر دیٹ دا مسلم آرمیز ڈیفیٹڈ دی پرشین اینڈ دا رومن امپائر. اور وہ تمام علاقے جو فتح ہوتے چلے گئے, وہ سارے علاقے مسلمان ہوتے گئے. وہ ایک آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرتے گئے, آرمیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے گئے. دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. لیکن ایک بڑا ایک نیچرل جو ویسٹرن پبلیکیشنز کے تھرو جو بلیف ہے, اور بہت سارے انٹرنیٹ کے بھی میں پڑھتا ہوں, جو ان کا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ہی ہے. دیکھو, پرشین اور رومن امپائر چوڑیاں تو نہیں پہنے ہوئے تھے جی, نہ انہوں نے لڑکیوں کی فوج آگے سے بھیجی تھی. وہاں بھی پرشین اور امپائر سپر پاورز تھی اپنے وقت کی. آج کے دور میں رشین اور امریکن امپائر سمجھ لیجیے آپ. تو جب مسلمان جا کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے, اور جو ملٹری ریشو تھا ہمارا 1/10, یعنی 10 اگر 1000 مسلمان ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ پرشین ہیں اور 2 لاکھ رومن ہیں. تو کیا وہ لوگ کیا کر رہے تھے, مطلب what on their weapon systems, the technology, the modern warfare techniques, everything was 100 times superior than the Muslim armies. تو پھر اگر تلوار کے زور پہ مسلمانوں نے کی آرمیز کو پیچھے ہٹایا ہے, تو پھر یہ تو ان کی ذلت اور ہماری عزت ہے. ٹھیک, مگر یہ اگین یہ بات وی آلسو ریئلائز کہ یہ تلوار مسلمانوں کی ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی. اٹ واز دی پاور آف اسپرچولیٹی اینڈ آئیڈیالوجی وچ واز پشنگ دیم بیک. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل پلان بناتے ہیں کہ میں 60 آدمیوں کے ساتھ 60,000 رومنز پہ حملہ کروں گا, تو یہ تلوار کی بیس پہ تو نہیں ہو رہا ہے, اسٹریٹجی اور ایمان ہے, اور ایمان اور اسپرچولیٹی کی بیس پہ ہو رہا ہے. انفیکٹ اسٹریٹجی بھی فیل ہو گئی یہاں پہ. جیسا کہ اپنا صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کر کے اس کو آزاد کروایا, جب انٹائر نیٹو, یعنی اس وقت کا سارا نیٹو, جب پوری کروسیڈنگ آرمیز آف دی ویسٹ جو آج نیٹو بنی ہوئی ہے, they came and they attacked the Muslim lands in Palestine, اور ایک مسلمان سلطان ان کی راہ پہ کھڑا ہوا تھا. تو وہ اگر تلوار کی زور پہ مسلمان جیتے ہیں تو یہ تو ان کی ذلت ہے, اور ہمیں جیتنا بھی یعنی پھر تو اس سے. لیکن انہوں نے پھر جو ہے ان کو ایک انصاف دیا اور کہا کہ جو کرسچن, جوز, جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ رہے, ہم اس کو کچھ نہیں یاد لگائیں گے. Muslims fought a clean fight always, اور وہ ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ دیکھیے, جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا, ایک ایک بچہ ذبح کر دیا. جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا 90 سال کے بعد, ایک ایک نائٹ کو معاف کر دیا. بالکل, تو کوالٹی آف کیریکٹر تو یہی نظر آ گیا جی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو دشمنوں تک کو معاف کر دیا جو 23 سال سے ظلم کرتے چلے آئے تھے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو ایک ایک شخص کو معاف کر دیا. ہم جب بھی فتح حاصل کرتے ہیں تو جو کردار دکھاتے ہیں, اٹ از ناٹ آن دا بیسس آف سورڈ, اٹ از آن دا بیسس آف آئیڈیالوجی, مورالیٹی. وی آلویز اسٹے آن ہائر مورل گراؤنڈ. تو اقبال کا کمال یہی ہے کہ یہ آپ کو ویسٹرن سویلائزیشن سے, چاہے وہ ایسٹرن سویلائزیشن ہو, یعنی کمیونزم اور سوشلزم اور مارکسزم کی بات کریں, یا کیپٹلزم کی اور ویسٹرن سویلائزیشن اور ڈیموکریسی کی بات کریں, ان کے مقابلے پر اقبال الاؤز یو ٹو ون دی آرگومنٹ. آپ کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ مشرقی تہذیب اور اورینٹ جو ہے اس کے پاس وہ ویلیوز اور اخلاق اور کردار ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اورینٹ ہی اس قابل ہے کہ آئندہ سویلائزیشن دنیا کو لیڈ کرے. جب وہ یہ بات مغرب نہیں 1907 میں امیجن کریں
اقبال تو بچے تھے اپنے انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس کے لحاظ سے, ہی واز اسٹل ڈیولپنگ, اور 1907 میں کچھ کلام انہوں نے ایسا کہا ہے کہ 1931 میں اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ باتیں میں نے کیوں کہیں, کیسی کہیں, کس طرح وہ مجھ پہ نازل ہوئی. وہ ایکچولی جس کو این میری شمل نے کہا ہے نا کہ پروفیٹک ایکسپیرینس, یعنی ایک ایسا ایکسپیرینس کہ جو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ تو نازل ہونے والی باتیں تو کسی اللہ کے ولی پہ یا نبی پہ ہی ہو سکتی ہیں. بالکل. اور اقبال یقیناً اپنے دور میں اس نوجوانی میں بھی ولایت کے پورے آثار ظاہر کر رہے تھے, اس بات کے باوجود کہ وہ ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے یورپ میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور ساری وہ تعلیم کے شغل اشغال شرارتیں جو کھیل کود ہے اس میں بھی ان کے ایک ڈیسنٹ کنٹریبیوشن ان کا ہے, لیکن یو کوڈ سی کہ ایک بہت بڑا مسٹک ان کے وجود کے اندر بلڈ ہو رہا ہے, ایک اسپرچل ٹرانسفارمیشن. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اقبال ٹرانس میں چلے گئے, یعنی ایسا چلے گئے کہ ایکچولی عطیہ فیضی چونکہ رازدار تھی, عطیہ فیضی واز چونکہ شی انڈرسٹوڈ ہز بیک گراؤنڈ فلسافیکل اینڈ اسپرچل, تو وہ آ کے ان ویسٹرن سویلائزیشن میں تہذیب میں اقبال کو ہوش میں دلاتی تھی کہ اقبال یہ انڈیا نہیں ہے, یہاں پر اپنے ایکسپیرینسز کو قابو میں رکھو. کیونکہ جرمنز اور برٹش جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ اقبال مجذوب ہو گئے, گم ہو گئے, یعنی ہی وڈ ایکچولی بہیو ایرٹک سم ٹائم, یعنی سوچ میں فکر میں گم ہے, ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے اس دنیا میں نہیں ہے. حافظ کا کلام جب وہ سناتے تھے تو عطیہ سے کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ حافظ میرے وجود میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بذات خود وہ کلام خود پڑھتے ہیں, یعنی اسپرچل ایکسپیرینسز اقبال کو اپنی ذات میں ہوا کرتے تھے. مزید انہوں نے سوسائٹی کے بارے میں کیا دیکھا اور کہا وہ ہم بتائیں گے پھر آپ. After this very much needed break.